وہ غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ بیٹھا تھا مراقبے میں تو عاطف غیبی، عاطف عربی میں ٹیلی فون کو کہتے ہیں جی تو کہتے ہیں عاطف غیبی سے آواز آئی کہ عاشق بننا پسند کرو گے یا معشوق بننا پسند کرو گے؟ عاشق بننا بھی ایک مقام ہے اور معشوق بن جانا یہ بھی ایک مقام ہے. تو آپ کو عاطف غیبی نے آواز دی کہ عبد القادر یہ بتاؤ کہ تم عاشق بننا پسند کرو گے یا معشوق بننا پسند کرو گے؟ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ سوال اپنی نوعیت میں بڑا ہمہ گیر ہے اور ایک دفعہ تو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں عاشق بنوں. تو عاشق ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اگر کسی دنیا دار سے عشق کرنا ہو تو پھر اس کی حد متعین ہے، لیکن یہ تو اللہ رب العزت کی آواز ہے اور وہ فرما رہے کہ تم میرے عاشق بنو گے تو اس کے ساتھ جو عشق ہوگا وہ تو ذات لامحدود ہے اور میں حد کے اندر ہوں، تو میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کا عاشق ہوں اور میں کس منہ سے کہوں گا کہ میں معشوق ہوں؟ بظاہر بڑا مشکل مرحلہ تھا. تو بیدار ہوئے، پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں. اور عاطف غیبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ٹھیک کل اسی دن پھر آواز آئے گی اور مجھے میرے اس سوال کا جواب میرے عبد القادر کی زبانی آئے تو زیادہ ہے. آپ فرماتے ہیں پریشان ہوا، گھر سے باہر نکلا کہ کوئی صاحب حال اور کوئی رازداں ملے تو اس سے بات کروں، ان سے پوچھوں کہ عاشق بنوں یا معشوق بنوں، کون سا لفظ بہتر ہے، اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے. مادہ میں گھومتا رہا، کبھی ایک گلی، کبھی دوسری گلی، کبھی ایک بازار، کبھی دوسرے کوثار، کبھی کہاں. ایک نکر پہ میں پہنچا تھا، ایک دکان دیکھی، وہاں آگ میں جاڑ جھونکنے والے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، تو وہ رازدار تھے. تو وہ کہنے لگے عبد القادر اتنے سے سوال پر تم لاجواب ہو گئے ہو، اتنے سے سوال پر تم لاجواب ہو گئے ہو. تو انہوں نے اتنے چھوٹے سے سوال پر آپ لاجواب اور ہیں آپ عبد القادر، غوث اعظم بننے کا مقام آپ کو ملا ہے اور اتنے سے سوال پر آپ لاجواب ہو گئے. آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، رونا شروع کر دیا کہ یہ کون ہے جو میرے حال سے آگاہ ہو گیا اور میرے راز سے رازدار بن گیا، یہ کون ہے. تو اس کے قریب گئے تو لباس خراب، کہیں کپڑے پھٹے ہوئے، کہیں وہ آگ کی وجہ سے جلے ہوئے، داڑھی اٹی ہوئی، بال اٹے ہوئے، عجیب عادت ان کی. کہتے ہیں یہ شخصیت اور ایسے سوال پر آگاہ کہ ایک میں اور ایک خدا، ایک اس کا سوال اور ایک میری کیفیت، یہ میرے حال سے کیسے آگاہ ہو گئے. کچھ بولے تو نہ. عرض کیا اگر اتنی آگاہی آپ کو حاصل ہے اپنے رب کی اور اس رب کے اس بندے کی، اگر اس قدر حالت پر آپ آگاہ ہیں تو جو سوال انہوں نے کیا تھا میں جواب نہ دے سکا تو آپ ہی میری رہنمائی کر دیں، آپ ہی میری رہنمائی کر دیں. آپ نے ارشاد فرمایا آج میں اس کا جواب نہیں دوں گا، کل میں اس کا جواب دوں گا. آج میں اس کا جواب نہیں دوں گا، میں کل اس کا جواب دوں گا. تو وہ دن وہ رات تڑپتے پھڑکتے، وہ سوال کی لذت بھی تھی، اذیت بھی تھی. لذت یہ کہ آج کلام سے شرف باریابی نصیب ہوئی اور اذیت یہ کہ خدا نے مجھے اختیار دیا کہ یا یہ اور یا آج اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. تو ان کی قبر کہاں ہے؟ کہاں اس کی قبر کہاں بننی ہے؟ اس کو تو ایک ڈھیر پر ڈال دیا گیا کہ اسے کتے کھائیں، اسے چیل کھائے، اسے درند کھائے، اسے چرند کھائے، اسے پرند کھائے. اسے کہاں قبر میں دفنانا تھا؟ تو وہ دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا تو واقعی لاش پڑی، چہرہ بھی وہی تھا، کپڑے بھی وہی تھے، انداز بھی وہی تھا. تو دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے
میرا جواب دیے بغیر آپ چلے گئے، اتنے بڑے رازدار، اور موت کا یہ انداز، ادھر وہ پرواز اور آج یہ انداز، یہ راز کیا ہے، یہ داستان کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے، آپ بتائیں تو صحیح۔ اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب مخاطب کیا عبد القادر نے، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے لب کھولا اور انہوں نے ارشاد فرمایا، عبد القادر، بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عاشقی کا دعویٰ کرے، اور نہ ہی وہ یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ کو کہے کہ میں تیرا معشوق بننا چاہتا ہوں۔ تو بتانے والے اتنا بتا دیں کہ پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں، ادھر ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، عبد القادر، جب تمہیں اونگ آئے، حافظ و غیبی آواز دے تو اتنا کہہ دینا، باری تعالیٰ تیری مرضی، تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ تو فرماتے ہیں اسی عالم میں ایک چیل آئی اس کی بوٹی لینے کے لیے، تو آپ کو چونکہ جواب مل گیا، قرار مل گیا، سکون مل گیا، اور دوسری طرف اتنے بڑے ولی اللہ کا یہ انداز۔ ہاں ایک بات اور یاد آئی، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم عاشق بننے کا دعویٰ کرو گے نا تو دیکھو میرا کیا حال ہوا۔ تم عاشق بننے کا دعویٰ نہ کرنا، دیکھو اللہ نے پہلے جھاڑ پھونکوائی، آگ جلوائی، اور ہر طرح کی چیزیں میں جلانے پر معمور تھا، وہ کچھ کرتا رہا، لوگوں سے گالیاں دلوائیں، سارے ماحول ہوئے، آج مجھے لٹکا دیا گیا اور میرے اس جسم کو دفنانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ عاشق کا مقام ہے اور معشوق کا مقام اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے نہ عاشقی کا دعویٰ کرنا ہے اور نہ معشوقی کا مطالبہ کرنا ہے، خدا کی مرضی پہ چھوڑ دو، وہ جس حال پہ تم سے راضی ہوگا۔ اگر عاشق بنانا چاہے تو آپ کو عاشق بنا دے گا، اور اگر وہ چاہے کہ آپ کو معشوق بنا دے تو معشوق بنا دے گا۔ حضرات گرامی، انہوں نے اپنی دستار، ہاں وہ چیل آئی بوٹی گوشت خوراک لینے کے لیے، تو آپ نے 2-3 دفعہ اس کو اڑانے کی کوشش کی۔ وہ روایت نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نہ جانے لگا تو آپ نے جلال غوثیت سے جب اس چیل کو دیکھا تو وہ جل کے خاکستر ہو گئی۔ آپ نے وہ دستار اپنی کھولی، کھول کے اسے بچھایا اور ایک ایک بوٹی، ایک ایک جسم کا حصہ اس میں رکھا۔ تھوڑا تھوڑا سا اسمیل بھی آنے لگی، تو جب اس پہ رکھا تو وہ گٹھا کر کے گٹھڑی بنا کے تو سر پہ رکھا۔ جب سر پہ رکھا تو اپنے آستانے پر لے گئے، خادموں کو کہا ان کو میں نے غسل بھی دینا ہے، ان کو کفن بھی پہنانا ہے، ان کی تجہیز بھی کرنی ہے، تکفین بھی کرنی ہے، جنازہ بھی پڑھنا ہے، تدفین بھی کرنی ہے۔ تو یہ سارے مراحل ہوئے۔ جب قبر بنی تو کھڑے آپ نے اعلان فرمایا کہ جس نے عبد القادر کو ملنا ہے، جس نے عبد القادر سے دعا کرانی ہے، جس نے عبد القادر سے بیعت ہونا ہے، جس نے عبد القادر کے فیض سے فیضیاب ہونا ہے، اس کے لیے میرا آرڈر یہ ہے کہ پہلے اس صاحب مزار کے قبر پر آئے، یہاں پر دعا کرے، پھر میرے پاس آئے۔